علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل۔ فیضہ کو طلاق ہو جاتی ہے۔ جب سے فیضہ اپنے گھر میں آتی ہے تو کرن سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا اور فوراً اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور اس سے مشورہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اس کی ماں اس سے کون سا مشورہ دے گی اور یہ فیضہ کو اس گھر سے کیسے نکال پائے گی۔ جتنے بھی ہمارے چینل پہ نئے لوگ ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئکن بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ اجالا کی باس جب سے اجالا کے رشتے کے لیے آتی ہے تو اس دن سے اجالا پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف ابھی بھی زہیب چل رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ڈیوٹی پہ جاتی ہے تو اس کی باس اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ بھائی اجالا تمہیں کیا ہو گیا، کب سے میں تمہیں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی پریشان رہتی ہو اور نہ تمہارا جو ہے وہ کام پہ دل لگ رہا ہے۔ جب یہ بات سنتی ہے اجالا تو اس سے کہتی ہے کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس کی باس اس سے کہتی ہے کہ کہیں تم پرپوزل سے پریشان تو نہیں ہو، کیا تم پرپوزل سے انکار تو نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ یہی باس اپنے بیٹے کے لیے اجالا کا رشتہ مانگنا چاہتی ہے۔ اجالا کو جب یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے تو اجالا اپسیٹ تو ہونا ہے، اس نے پریشان ہونا ہے کیونکہ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہاں باس کے سامنے جو ہے اسے صاف انکار کرتی ہے، اس سے کہتی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے میری جو ہے وہ طبیعت خراب ہے، لیکن اصل میں جو بات ہے وہ یہی چل رہی ہے۔ اس کی باس جو ہوتی ہے وہ سب کچھ اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ جان جاتی ہے۔ جب فیضہ گھر آتی ہے فیضہ جو ہے وہ جاور کو سے طلاق لے لیتی ہے، جاور اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکالنے کا کہہ دیتا ہے۔ فیضہ جب اپنے گھر میں آتی ہے تو کرن سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کرن چاہتی تھی کہ اس گھر میں نوین کو نکالا ہے تو اس کے بعد فیضہ بھی اس گھر میں نہ آئے اور یہ پورا جو گھر ہے وہ میرے نام ہو جائے۔ وہ اپنی ماں کو کال کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ ماں جی سب کچھ جو ہے وہ الٹ ہو رہا ہے، میں تو اس گھر میں جو عیش کرنا چاہتی تھی، فیضہ بھی اب اس گھر میں آ گئی ہے، اس سے طلاق ہو گئی ہے، میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، اب یہ سارا جو حالات ہوگا وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، میرے اوپر جو ہے وہ طنز کرے گی یا میرے اوپر جو وہ باتیں کرے گی، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر اس کی ماں سے کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم جو ہے تھوڑا سا صبر کر لو، اس کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ جو اس کی ماں سے یہ کہتی ہے کہ میں پیر کے ساتھ جاؤں گی، اسے جو ہے وہ پیسے دوں گی، اس سے جو جادو کرواؤں گی۔ تو کرن اس سے کہتی ہے کہ بھئی اسے پیسے دینے نہیں، اس سے پیسے آپ نے لینے ہیں، کہ آپ نے تو یہ سب کچھ کہا تھا کہ اسے طلاق نہیں ہوگی، یہ سب کچھ میرے نام ہو جائے گا، لیکن اب اسے طلاق ہو گئی ہے تو سب کچھ الٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس سے جا کر پیسے لیں۔ وہاں پر جو اس کی ماں پریشان ہوتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالتی ہوں۔ اب کرن نے بات ٹھانی ہوئی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے فیضہ کو اس گھر سے ہم ہر صورت میں نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ فیضہ جب بھی جو ہے گھر میں موجود ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، زرباب موجود ہوتا ہے یا زہیب موجود ہوتا ہے، تو فیضہ ان سے پیسے لینے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس نے کسی نہ کسی سے خرچہ ضرور لینا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ کرن سے برداشت نہیں ہوتا۔ کرن اپنی ماں کے گھر جاتی ہے، اس کے ساتھ جو وہ ساری باتیں شیئر کرتی ہے، اس سے کہتی کہ ماں جی مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اس کی ماں سے کہتی کہ تم کسی طریقے سے زرباب کو بھڑکانے کی کوشش کرو ورنہ یہ تمہارے شوہر کا جو گھر ہے وہ جیب اس کی خالی کر دے گی، اس سے کچھ بھی جو ہے نہیں چھوڑے گی۔ کرن یہ بات جب سنتی ہے تو اپنی ماں کو کہتی کہ ماں جی میں یہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی، تم ایسا کرو کہ تم ایک دفعہ جاؤ اور میری ساس کے کانوں میں یہ بات بھر جاؤ کہ فیضہ کی کسی جگہ پر شادی کروا رہے۔ اب یہ جائے گی فوراً، جب یہ بات سنتی تو اس سے کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ جو مشورہ ہے یہ بہت اچھا ہے، میں جا کر اس کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ تو وہاں پر یہ جا کر اس سے بات کرے گی۔ پہلے جو ہے فیضہ کی ماں اور بھی زیادہ پریشان ہوتی ہے، جب یہ باتیں سنے گی ساری تو مزید جو ہے اس کے ذہن میں اور بھی زیادہ جو ہے غلط خیال آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیضہ کو جب جاور طلاق دیتا ہے تو اس وقت جاور جو ہوتا ہے وہ فیضہ کے اوپر طنز کرتا ہے، اسے نوین کے طعنے بھی دیتا ہے کہ تمہاری جو بہن تھی وہ ایک اس کے اوپر داغ تھے، اس کے اوپر جھوٹے الزام تھے، اس نے کچھ غلط کام کیا تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ غلط قدم اٹھایا۔ تو وہاں پر جب یہ باتیں ساری سن کر آتی ہے فیضہ تو اپنی ماں کے جو ہے وہ گلے لگ جاتی ہے، زرباب زیب سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو فیضہ اپنی ماں کو کہتی کہ ماں جی مجھے جو ہے اس بات کا دکھ نہیں ہے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس نے میرے جو مرحومہ بہن کی کردار کشی کی ہے، اس کے اوپر جو الزام لگائے ہیں، اس کو داغدار کہا ہے، مجھے اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ وہاں پر اس کی ماں اسے چپک جاتی ہے، وہ بھی روتی کیونکہ ان لوگوں نے اب رونے کے علاوہ کچھ کرنا ہی ہے۔ تو وہاں پر جو ہے زیب بھی بیٹھا ہوتا ہے، ان کو بھی بڑی مایوسی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو پوری کوشش کر رہی کہ بھائی فیضہ کی شادی ہو، اور دوسرا کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ان کی جو فیملی ہے وہ نوین کے غم سے نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا جو صبر کا پیمان ہوتا ہے وہ پھوٹ پڑتا ہے، فوراً جو آتی ہے وہ زرباب کے پاس، اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس سے کہتی کہ زرباب مجھے جو کچھ پیسے چاہیے میں شاپنگ کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ بات سنتا ہے زرباب تو اسے جو ہے وہ منع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھئی ابھی جو ہے ہماری بہن کی موت ہوئی ہے، اس کے ہم غم سے نکلے نہیں ہیں، اوپر سے تمہیں جب وہ شاپنگ کی لگ گئی ہے۔ تو کرن جی جب سنتی تو اسے کہتی کہ بھئی میں
1 ماہ ہو گئے آپ لوگ اس کے پیچھے ابھی تک پڑے ہوئے ہو، پتہ نہیں اب وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے، اس سے آپ نکل نہیں رہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ جو ایسے بیٹھی رہوں گی؟ مجھے بس پیسے چاہیے اور میں جو ہے وہ شاپنگ کے لیے جاؤں گی۔ زرباب جو جب کرن کی یہ باتیں سنتا ہے تو اس سے غصہ آتا ہے اور وہ کرن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بھئی اپنی جو یہ بکواس تم اپنے پاس سے رکھو، میرے خاندان کے اوپر تم نے جو ہے وہ کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ کرن جس وجہ سے زرباب سے پیسے مانگ لیے کہ بھئی یہ فضا کو پیسے دینے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے آرام سے پیسے دے دیتا ہے، اور جب میں مانگنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ مجھے جو ہے انکار کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے پہلے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور اس وقت جو ہے تگڑا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ ہاتھ ڈالا کہ بھئی مجھے پیسے دو، میں شاپنگ کر کے آتی ہوں، لیکن زرباب اسے صاف الفاظ میں انکار کرتا ہے۔ یہاں پر اس کی انسالٹ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ فوراً انسالٹ جو اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرے گی، اس سے کہے گی کہ ماں جی میری جو یہاں پر زرباب نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اب میرا کچھ نہ کچھ مسئلہ یا کوئی حل ضرور نکالو۔ یہ لوگ ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ فضا کی گیم اوور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نوال نے بھی جو ہے زہیب سے اجازت لے لی ہے، زہیب نے بھی اسے کہہ دیا اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ نوال اپنے جو ہے سسر اور ساس سے بھی اجازت لے چکی ہے، یہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، اور پیچھے سے جو ہے ساری جو کرن تھی وہ چاہتی تھی کہ مجھے یہ گھر ملے اور اس گھر کے اوپر جو ہے میں قبضہ کر کے رکھوں، لیکن اس کے جو خواب تھے وہ ایسے ادھورے ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ فضا جب بھی آتی ہے تو وہ کرن کی حرکتیں نوٹ کرتی ہے اور اس کے اوپر جو طنز کرتی ہے، اس کو بار بار تانے دیتی رہتی ہے کہ بھائی ہمارے گھر میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تمہیں جو ہے اپنی مرضی لگی ہوئی ہے، تمہیں جو ہے کسی قسم کو کوئی بھی دکھ نہیں ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ کرن اس کا کام تمام کرنے کی کوشش کرے گی۔ اپنی ماں سے اس نے بات شیئر کی ہے تو اس کی ماں جو ہے وہ آئے گی، فوراً جو ہے کرن کی ساس کے ساتھ بات کرے گی، اس سے کہے گی کہ بھائی آپ کی ایک بیٹی جو ہے اتنے بڑے دکھ سے چلی گئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کی جو دوسری بیٹی ہے اس کو دکھ کسی قسم کا نہ ملے، اس سے بہتر ہے کہ اس کی جو اب جلد سے جلد شادی کروا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فضا کی شادی کروا دے، اس کے بعد جو ہے وہ کرن کے دن برے شروع۔ اجالا ابھی بھی اپنی باس کو جو ہے وہ انکار کر سکتی ہے، اس کے ساتھ اس بات پہ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی باس جیسے اجالا کو دیکھتی ہے آفس میں آتی ہے، نہ کسی کے ساتھ بات کرتی ہے، جب سے یہ رشتے والی بات ہوئی ہے تو وہ اس کی پوزیشن جان چکی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اجالا سے پوچھ سکتی ہے، اجالا کو کہہ سکتی ہے کہ بھئی اگر تم جو ہے شادی نہیں کرنا چاہتی تو مجھے جو ہے کسی قسم کا کوئی بھی انکار نہیں ہے، آپ بھلے انکار کر سکتی ہے، اپنی بہن کے ساتھ مشورہ کریں۔ تو یہاں پر اجالا انکار کر بھی سکتی، کیونکہ ابھی بھی اجالا جو ہے وہ زہیب کا انتظار کرے گی کب آئے گا اور مجھے یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ میرا آج کا یہ ریویو، آج کا یہ ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا، اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر جو ہے کرن فضا کے ساتھ کون سا حشر کرے گی؟ کیا وہ نوین والا حشر کروائے گی یا اس کی کسی جگہ پر رشتہ کروائے گی؟ اگر رشتہ کرواتی بھی ہے تو فضا کا آگے رشتہ کہاں پر ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی نوین کی طرح ذلیل ہوگی یا خوار ہوگی، یا کوئی اسے اچھا سا جو رشتہ مل سکتا ہے؟ اجالا جو ہے ابھی انکار کر سکتی ہے، وہ شادی یہاں پر نہیں کر سکتی، اور اجالا زہیب کے پاس بھی جا سکتی ہے، جہاں پر جو ہے انٹرسٹنگ پوائنٹ ابھی جا کر آگے بنیں گے، اور کرن کے بھی راز جو ہے کھلنے والے، وہ بھی سٹوری فی الحال تو دب چکی ہے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی دو، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔